بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت ہے۔ قدیم زمانے میں بادشاہوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ سرکاری خطوط پر مہر لگایا جاتا تھا، اور اگر کسی خط پر مہر موجود نہ ہو تو سرکاری سطح پر اس کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ مہر لگانے کے لیے عام طور پر انگوٹھی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا میں انگوٹھی استعمال کرنا ثابت نہیں ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو عرب سے باہر پہنچانا چاہا، اور اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر خط پر مہر نہ لگی ہو تو بادشاہ اسے اہمیت نہیں دیں گے، لہٰذا خط پر مہر لگانا ضروری ہے، اور مہر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز دی گئی کہ آپ انگوٹھی بنوا لیجئے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھنا چاہا، تو آپ سے عرض کیا گیا کہ بادشاہ بغیر مہر لگے ہوئے خط کو اہمیت نہیں دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنوا لی۔ تو واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی ایک خاص مقصد کے تحت بنوائی تھی، اور وہ ایک سرکاری مقصد تھا کہ خط پر مہر لگائی جا سکے۔ چنانچہ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھوایا کرتے تھے، اور اس پر محمد الرسول اللہ کندہ کرایا ہوا تھا، اس طریقے سے کہ پہلی سطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد تھا، دوسری سطر میں رسول تھا، اور تیسری سطر میں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ اب عام لوگوں کے لیے انگوٹھی کی حیثیت کیا ہے؟ علماء کرام نے اس میں مختلف مباحث فرمائے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، البتہ یہ سنت ہے یا نہیں تو علماء کرام کی اس میں آراء مختلف ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے، جبکہ دیگر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے، بلکہ حاکم یا بادشاہ یا قاضی یا وہ شخص جس کو مہر لگانے کی حاجت ہو اس کے لیے مسنون ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں انگوٹھی کا استعمال نہیں فرمایا، لیکن جب مہر لگانے کی ضرورت پڑی تو اس ضرورت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوا لی۔ تو حاکم یا بادشاہ کے لیے تو مسنون ہے، البتہ عام آدمی اگر پہننا چاہتا ہے تو اس کے لیے سنت کا درجہ تو نہیں، البتہ جائز ہے۔ اور مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنوانا جائز ہے، سونے کی انگوٹھی کا استعمال مرد کے لیے شریعت نے جائز نہیں رکھا۔ وزن کتنا ہونا چاہیے؟ تو تقریباً 5 گرام کے قریب 4.5 ماشے چاندی کی انگوٹھی مرد استعمال کر سکتا ہے، البتہ عورتوں کے لیے وزن کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک اور بحث ہے اس میں کہ کس ہاتھ میں پہننی چاہیے، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں پہنی جا سکتی ہے، دائیں میں بھی اور بائیں میں بھی۔ البتہ بہتر کیا ہے تو علماء کی آراء اس میں مختلف ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر روایات میں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء کرام بالخصوص محدثین امام بخاری اور امام ترمذی کے ہاں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بہتر ہے۔
لیکن بعض روایات میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اس لیے اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کس انگلی میں پہننی چاہیے؟ تو خواتین کو اجازت ہے کہ وہ جس انگلی میں بھی چاہیں انگوٹھی پہن لیں، اور انہیں ایک سے زائد انگوٹھی استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ البتہ مردوں کے لیے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوٹھی پہننے کو علماء مکروہ لکھتے ہیں، اور ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی میں مرد چاہے تو وہ انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ مرد عام طور پر ایک ہی انگوٹھی استعمال کرے، ایک سے زائد انگوٹھیاں استعمال کرنے کو فقہا فضول خرچی میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔